میرا کل محمد. خالصتاً شیعہ عقیدہ پڑھنا چاہتا ہوں, خالصتاً مذہب شیعہ کا عقیدہ پڑھنا چاہتا ہوں. نبی نے کہا میرا کل محمد ہے. اکثر بندے اس حدیث کا ترجمہ منبر سے کرتے ہیں. نبی نے کہا میرے 12 محمد. 12 کا لفظ حدیث میں نہیں آیا. نبی نے یہ نہیں کہا میرے 6 محمد, میرے 4 محمد, میرے 12 محمد. نبی نے کہا میرا کل محمد. میرا کل محمد. محمد محمد ہے, علی محمد ہے, حسن محمد ہے, سجاد محمد ہے, باکر محمد ہے, جعفر محمد ہے, کاظم محمد ہے, رضا محمد ہے, تقی محمد ہے, نقی محمد ہے, عسکری محمد ہے, پردے میں بیٹھا آخری بادشاہ محمد ہے. عقیدہ یہاں نہیں, عقیدہ اس سے آگے شروع ہوتا ہے. اکبر محمد ہے, عباس محمد ہے, جعفر محمد ہے, طالب محمد ہے, حمزہ محمد ہے. جو بندہ ہاتھ اٹھا سکتا وہ اٹھائے گا ضرور. فرزند زہرا سے بندے نے آ کے پوچھا مولا آپ کے نانا کی حدیث ہے کہ آپ سارے محمد ہیں؟ فرمایا بے شک حدیث حق ہے. اس نے کہا مولا اگر یہ حدیث ٹھیک ہے پھر آپ میں کوئی علی کیوں ہے, کوئی حسن کیوں ہے, کوئی حسین کیوں ہے, کوئی سجاد کیوں ہے؟ آپ کے نام ہونے چاہیے تھے محمد اول, محمد ثانی, محمد ثالث. نانا نے کہا آپ سارے محمد ہیں, آپ نے نام تبدیل کیے. امام نے کہا قرآن اٹھا کے میرے ہاتھ میں رکھ. اس نے قرآن ہاتھ میں رکھا. امام نے کہا اب بتائیے کیا ہے؟ اس نے کہا مولا قرآن ہے. پھر بتائیے کیا ہے؟ اس نے کہا مولا قرآن ہے. امام نے کہا اگر یہ قرآن ہے یہ یاسین کیوں ہے, یہ مزمل کیوں ہے, یہ طٰہٰ کیوں ہے, یہ مدثر کیوں ہے؟ اس نے کہا مولا یہ بکھرے تو صورتیں بنتی ہے, سمٹے تو قرآن ہوتا ہے. فرمایا ہم سمٹے تو محمد ہوتے ہیں, بکھرے تو آل ہوتے ہیں. سارے کے سارے محمد, سارے کے سارے محمد, سارے کے سارے محمد. اب اس کی گونج ٹھیک کر, شبینے والا نہیں مجلس والا ساؤنڈ کر. سارے کے سارے محمد, کول کے کول محمد. اس کے جس پھول کو بابا علی شاہ جی جس رخ سے دیکھا محمد نظر آیا. اب ہمیں یہ نہ بتاؤ کہ زہرا کے مقابلے پہ کون آیا, اکبر کے مقابلے پہ کون آیا, عباس کے. شیعہ ہو تو زندگی میں کوشش کرنا عقیدہ بہتر رکھنا. مولوی کا کام تھا عقیدے کا تحفظ کرنا. مولوی نے عقیدہ چوری کرنا شروع کر دیا. علی ولی اللہ, یہاں سے نکالو, یہاں سے نکالو, یہاں سے نکالو. ہماری مجبوری علی ہے, تیرا کچھ علی ہے, ہمارا سب کچھ ہی علی ہے. ساری زندگی بات یاد رکھنا, علی ولی اللہ نہ چھوڑنا, حسین کا ماتم نہ چھوڑنا, سید کی توہین نہ کرنا, بطول کے دشمن کی عزت نہ کرنا. علی ولی اللہ پہ کوئی سمجھوتا نہیں, زحمت سے علی ولی اللہ پہ کوئی سمجھوتا نہیں, ولایت علی پہ کوئی سمجھوتا نہیں. ابلیس نے اللہ کا انکار نہیں کیا تھا. سر نہیں, اب زبان ہلائیے گا. ابلیس کل بھی یا اللہ مدد کا قائل تھا. ساتھ سفر کرنا, آج بھی یا اللہ مدد کا قائل ہے. بابا جی اس نے اللہ کی وحدانیت کا انکار نہیں کیا, نماز کا انکار نہیں کیا. اسے کہا اسے سجدہ نہیں کروں گا. خدا نے کہا کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ فَإِذَا سَوَيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. خدا نے کہا جب میں آدم میں اپنی روح پھونکوں تو سجدہ کر دے. سجدہ روح سے پہلے ہوا ہی نہیں. سجدہ تب ہوا جب آدم میں روح گئی. اس کا مطلب کہ سجدہ آدم کو نہیں ہوا, روح کو ہوا. اگر سجدہ آدم کو ہوتا تو ساری زندگی سجدہ آدم کو رہتا. آدم کو سجدہ ہوا ہی نہیں. آدم کا پتلا پہلے سے موجود تھا, اللہ نے سجدہ نہیں کروایا. سجدہ تب کروایا جب آدم میں روح پھونکی گئی. فرمایا جب میں روح پھونک دوں پھر سوچنا نہ, پھر فوراً سجدہ کر دینا, فوراً سجدہ کر دینا. جب میں آدم میں روح پھونکوں, آؤ قرآن منبر پہ لے آؤ, میں قرآن سے ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں, روایت نہیں, اللہ کے قرآن سے آیت پڑھنے لگا ہوں. میرے مالی یہ جو روح پھونکی یہ روح کیا تھی؟ فرمایا یسألونک عن الروح, یہ تجھ سے سوال کریں گے روح کے بارے میں. قل کہہ دینا روح من امر ربی, روح اللہ کا امر ہے. اس کا مطلب کہ سجدہ آدم کو نہیں, سجدہ اللہ کے امر کو ہوا تھا. انکار آدم کا نہیں, انکار اللہ کے امر کا ہوا تھا. پھر فیصلہ خود کر لے, جو ایک امر کا انکار کرے اسے شیطان مانتے ہو, اور جو پورے اولے الامر کا انکار کرے, جس نے ایک امر کا انکار کیا. سب سجدے میں گر گئے الا ابلیس, سوائے ابلیس کے. اس نے سجدہ نہیں کیا. خدا نے کہا یا ابلیس ہو ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی,
ابلیس تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے؟ آیت قرآن میں نہ ہو میں چوک میں گردن کٹواؤں گا. خدا نے کہا کس نے منع کیا؟ اور پہلی بات میں بڑا لطف ہے. بندہ کسی سے پوچھے تو نے چوری کیوں کی؟ وہ کہتا ارادہ نہیں تھا، شیطان نے گمراہ کر دی. تو نے جھوٹ کیوں بولا؟ میں بولنا چاہتا نہیں تھا، این وقت میں شیطان نے مجھے بھٹکا دیا. ہر بندے کو شیطان گمراہ کرتا ہے. اللہ شیطان سے پوچھا تجھے کس نے کیا؟ لطف لینا اس بات کا. قرآن ہے یا ابلیس و ما منا کا، تجھے کس نے کیا؟ اب ابلیس نے ایک وجہ بتائی. اب اس کا مطلب ہے کہ وہ جو وجہ ہے وہ ابلیس کی ماں ہے. بھئی ابلیس سے پہلے تو کوئی ابلیس نہیں تھا نا. اس کا مطلب ہے کہ اس وجہ کی وجہ سے یہ ابلیس بنا. اس کا مطلب یہ وجہ دلیل بنی ابلیس کی، دلیل ماں ہو گئی، یہ وجود ہو گیا. اس کا مطلب یہ دلیل ابلیس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. وہ دلیل بھی میں قرآن سے ثابت کرنے لگا. خدا نے کہا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس کا وجہ بتاؤں کیوں نہیں کیا؟ خدا نے کہا بتا. اس نے کہا انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ جو فرنٹ پہ بیٹھے ہو یہ میرا ساتھ دینا. اس کا انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ خدا نے فوراً کہا اچھا تو نے اس لیے نہیں کیا. استکبرت ام کنت من العالین، تو تکبر کرتا ہے کیا تو ان جیسا ہے؟ ہاں. اب پتا چلا کہ ابلیس کی ماں وہ دلیل ہے. اب جو بھی انہیں اپنے جیسا سمجھے، پہلے بحث ہوتی تھی دکان کے تھڑوں پہ، بیٹھکوں پہ، ڈیروں پہ. اب بحثیں ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ. اب بڑے بڑے مفتی بند کمرے میں موبائل پہ بحث کر رہے ہوتے. بحث کس بات پہ ہو رہی ہے؟ امام پیدا ہوتا ہے یا نازل ہوتا ہے؟ اس بات پہ بحث کر رہے ہیں. یہ 3 شبان ہے نا، کسی نے لکھا دیا ظہور، کسی نے لکھا دیا ولادت. جو ولادت لکھاتا ہے وہ کہتا ہے جی نہیں امام پیدا ہوتے ہیں. دلیل دے دیتا ہوں اگر یہیں سے آپ چاہیں. میں امام کے نزول کا قائل ہوں. میں نے دعویٰ کیا نزول کا، میں دلیل نزول پہ دیتا ہوں. جو مولوی کہتا ہے کہ یہ پیدا ہوتے ہیں، ان سے کہو مجھے قرآن کی حاشیے پہ صرف اتنا لکھ کے دے، عیسیٰ پیدا ہوا تھا یا نازل ہوا تھا؟ اگر مولوی کہ پیدا ہوا تھا، میں مولوی کا گریبان پکڑوں گا. اللہ قرآن میں کہتا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ، ہم نے انسان کو پیدا کیا نطفے سے. نطفہ ہوتا ہے باپ کا. جو انسان پیدا ہو وہ نطفے سے ہوتا ہے. نطفہ ہے باپ کا. عیسیٰ کا باپ تھا کوئی نہیں. عیسیٰ کو تو والد ہی نہیں تھا. اللہ کہتا میں نے عیسیٰ کو اپنے امر سے ظاہر کیا. عیسیٰ ہوا امر سے ظاہر. اب وہی مولوی سر پہ قرآن رکھ کے بتائے جب میرا 12واں امام آئے گا، عیسیٰ نے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھانی ہے یا پیچھے پڑھنی ہے؟ پیچھے پڑھنی. پھر ڈوب کے مر جا. جس کا پیچھے پڑھنے والا نازل ہوتا ہو، پڑھانے والا پیدا ہوتا ہے. جس نے آگے کھڑے ہو کر آلہ جائے یا بسم اللہ. اس کا مطلب جو پیچھے ہے وہ امر سے، جو آگے ہے وہ امر سے نہیں. اول الامر. عیسیٰ مقتدی ہے اور میرا 12واں آتے ہی دنیا کے عقیدے ٹھیک کروا لے گا. جب میرا 12واں آئے گا، عیسیٰ سے کہتا قدم ابن مریم، مریم کا بیٹا آگے بڑھ نماز پڑھا. عیسیٰ کام کے کہے گا میری جرت ہے میں زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں، میری جرت ہے میں زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں. میرا 12واں سجدے میں سر رکھے گا. عیسیٰ میرے 12ویں کے قدموں پہ سر رکھ کے دنیا کو اعلان کر کے بتائے گا اور جاہل مولویوں عقیدے ٹھیک کرو. جس کا آخری بیٹا عیسیٰ جیسے نبی کے پیچھے نہیں پڑتا، اس کا باپ کسی بت پرست کے پیچھے کیسے پڑتا؟ جس کا بیٹا توجہ ہاتھ سب کی ہیں سرکار. اجازت ہے 2 جملے پڑھے جا سکتے. پہلا
پہلی دلیل یہ ان کی آنے کی کہ یہ دنیا میں نازل ہوتے ہیں. دوسری دلیل، مولوی سے کہو ہم جو دنیا میں آتے ہیں، ہم جو پیدا ہوتے ہیں، ہم جو انسان ہیں، ہم جو پیدا ہوتے ہیں، ہم جب دنیا میں آتے ہیں تو ہم برہنہ آتے ہیں، عریاں آتے ہیں، ننگے آتے ہیں. ان 12 میں سے ایک بھی دنیا میں بغیر لباس کے نہیں آیا. یہ وہاں سے لباس پہن کے آتے ہیں. وہ آدم کے اتروال یہ تھے، اس لیے وہ ساکن جنت تھا. یہ پہن کے آتے ہیں، یہ مال کے جنت ہے. ہر امام کا لباس تاریخ میں لکھا، زرد رنگ کا کپڑا یا سفید رنگ کا پارچہ امام پہن کے آتے تھے. اگر مولوی کہے کہ یہ بات تم نے کہاں سے سن لی ہے، امام لباس پہن کے آتے تھے، اس مولوی کہنا رکھ قرآن پہ ہاتھ علم عباس پہ رکھ کے مجھے بتا انہوں نے دنیا میں آتے ہی پہلا کام کیا تھا. وہ کہتے کہ دنیا میں آتے ہی سجدہ کرتے ہیں. اسے کہ ڈوب کے مر جا، سجدہ بغیر لباس کے تو ہو ہی نہیں سکتا. بادشاہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی ماؤں کے شکموں میں نہیں، ہم اپنی ماؤں کی دائیں ران پہ ظہور کرتے ہیں. شیعہ عقیدے سے پھر جائیں، اہل سنت بھائیوں کی کتاب میں لکھا ہے، کتاب صحیح بخاری، کتنی مستند کتاب، باب کا نام باب فاطمہ، حدیث کا نمبر 1556. مدینے کی عورتیں اکٹھی ہو کے نبی کے گھر آ گئے. نبی کی بیوی سے کہنے لگی تو بھی اسی گھر میں رہی ہے، زہرا بھی اسی گھر میں رہی ہے، تو بتا تو نے زہرا کو کتنا پاک پایا. اسے کہا ما اقول فی حقھا ولدت الحسن بعد صلاۃ الظہر وصلیۃ العصر، میں بتاؤں کتنی پاک ہے. ظہر پڑھ کے حسن دیا تھا، عصر کے لیے پھر مصلی پہ آ کے کھڑی ہو گئی. لہذا عقیدہ بہتر رکھنا. اب مولوی جب آپ یہ جا کے کہیں گے، وہ مولوی کہے گا جی پھر آپ نے یہ پوچھنا تھا، یہ جو واقعہ پڑھا جاتا ہے کہ جب سیدہ کے دروازے پہ گرایا گیا تو جناب محسن شہید ہوئے، تو محسن کہاں تھے؟ یہ غلط روایت عام کی گئی ہے. اصل روایت جب چاہو گی کتابیں چاہو دکھانے کے لیے تیار ہوں، جناب محسن بی بی کے شکم میں نہیں، بی بی کے ہاتھوں پہ تھے. نام رکھا جاتا ہے دنیا میں آنے کے بعد. حضرت علی کی نسبت ہے جناب ہارون سے، نبی کی نسبت ہے موسیٰ سے. رسول کی حدیث ہے یا علی انت منی بمنزلت ہارون موسیٰ، اے علی تیری میرے ساتھ وہ ہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. ہارون کے بھی 3 بیٹے تھے، شبر، شبیر، مبشر. یہ عبرانی زبان کے لفظ ہیں، شبر، شبیر، محسن. علی کے بھی 3 بیٹے، حسن، حسین، محسن. 2 ماہ 10 دن حیات طیبہ تھی جناب محسن کی جب بی بی کے دروازے کو گرایا گیا. یہ دنیا میں ہماری طرح نہیں آتے، یہ دنیا میں نازل. عقیدہ بہتر رکھنا، قبر میں کام آنا ہے عقیدہ. عمل دکھانے ہیں حشر میں، قیامت والے دن عملوں والی کتاب کھلنی ہے. قبر میں جتنا بھی بندہ نیک ہو، فرشتوں سے کہا جی میرے عمل، وہ کہ چپ، صرف عقیدہ سنا. من ربوں کا، رب کون ہے، نبی کون ہے، دین کیا ہے، قبلہ کیا ہے، امام کون ہے. اگر تو اس نے دے دیا امام والا جواب ٹھیک، فرشتے کہیں گے اب سو سکون سے، قیامت سے پہلے تجھے اٹھا لیں گے. اور جس کا امام والا جواب غلط ہوا وہ کہتے اٹھ جا. پھر قیامت تک وہی کام ہوتا ہے جو پنجاب کے تھانوں میں ہوتا ہے. عقیدہ بہتر رکھنا. عقیدے پہ بھئی نماز واجب ہے لیکن پیچھے سے بھیجی جا سکتی ہے. بندہ مر جاتا ہے، اکاؤنٹ بند نہیں اللہ کرتا، اکاؤنٹ کھلا رہتا ہے. بندہ خود نماز نہیں پڑھتا تھا، مر گیا، بعد میں بچوں نے کہا باپ نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز کا ثواب کیسے پچائے؟ خدا نے کہا پریشان نہ ہو، اکاؤنٹ کھلا ہے، تو پڑھ باپ کے نام کی، ثواب اکاؤنٹ میں جمع کروا، باپ کو پہنچا دوں گا. بیٹا کہتا فرصت ہی نہیں، دفتر سے لیٹ آتا ہوں. خدا نے کہا پھر دوسری وجہ، اجرت دے کے کسی سے پڑھوا. کسی کو کہہ دے میرے باپ کی 2 سال کی قضا نمازیں پڑھ دے،
پڑھے گا وہ، پیسے تو دے گا، ثواب باپ کو جائے گا۔ پچیتی بندے بیٹھے مجھے بول کے بتاؤ نماز پیچھے سے پہنچ گئی، روزہ باپ آخری دنوں میں نہیں رکھ سکا، خدا نے کہا کوئی پریشانی کی بات نہیں، اکاؤنٹ کھلا ہے، کسی کو رکھوا، ثواب باپ کو جائے گا۔ اس کے پاس پیسے نہیں، وہ زکات نہیں دیتا تھا، بیٹے کو اللہ نے امیری دی، خدا نے کہا باپ کے نام پہ دے، اکاؤنٹ کھلا ہے، ثواب باپ کو جائے گا۔ باپ غریب تھا، بیٹے کو اللہ نے پیسہ دے دیا، خواہش ہے، باپ زندہ ہوتا حج کراتا، خدا نے کہا خواہش پوری کرتا ہوں، کسی کو باپ کے نام پہ کروا، اکاؤنٹ کھلا ہے، ثواب چلا جائے گا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے مجمع سے یہ نہیں کہا اٹھیں ہاتھ اٹھائیں نعرہ لگائیں، آپ نے میری سوچوں سے بڑھ کے سنا بھی ہے، سماعت بھی کیا ہے، اس کا مطلب نماز پیچھے سے بھیجی جا سکتی ہے، اکاؤنٹ کھلا ہے، روزہ پیچھے سے بھیجا جا سکتا ہے، اکاؤنٹ کھلا ہے، زکات کا ثواب جا سکتا ہے، اکاؤنٹ کھلا ہے، حج کا اجر بھیجا جا سکتا ہے، اکاؤنٹ کھلا۔ یہ میں نے کسی بھی کتاب میں نہیں پڑھا کہ باپ علی ولی اللہ کا منکر ہو، بیٹا بعد میں پڑھنے کے بعد اللہ سے کہ میں نے پڑھ لیا ہے، باپ بھی بچ سکتا ہے۔ خدا نے کہا علی ولی اللہ تیرا ہے، باپ کا اکاؤنٹ بند ہو گیا۔ بسم اللہ۔ بندے یہ نہ سمجھے کہ بھائی جان نے بات کی تو بعد میں اس کا حوالہ دے دیتا ہوں، تفسیر المیزان کا حوالہ دیتا ہوں۔ ایک بندے نے میرے مولا امیر المومنین سے کوفے میں آ کے پوچھا تھا، یا علی آپ یہاں مدد کرتے ہیں، وہاں بھی کر دیں گے؟ یہاں ہم کہتے ہیں تو آپ ہماری مدد کر دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا وہاں مدد کس بات پہ چاہیے؟ اس نے کہا جی ہو سکتے اونچ نیچ تھوڑی بہت عملوں میں ہو سکتی ہے، وہاں بخشش کے لیے بلائیں تو آپ کوئی مدد کریں گے۔ جملہ سینے میں ٹھنڈک پہنچائے گا۔ علی مسکرا کہتے میزان تک آ جانا، وہاں میں تمہارا انتظار کروں گا۔ میزان تک آ جانا، کیونکہ میزان سے پہلے بابا جی جتنی بھی چیک پوسٹیں ہیں نا یہ ساری عقیدے کی ہیں۔ مولا فرمایا جہاں اعمال تم نے نا وہ ترازو وہ تگڑی، فرمایا وہاں تک آ جانا، وہاں میں تمہارا انتظار کروں گا۔ اس نے کہا مولا وہاں رش بہت زیادہ ہوگا، آپ کہاں ملیں گے؟ علی کہتے ڈھونڈنے کی ضرورت ہی کیا نا، صاحب المیزان ترازو ہی علی کے ہاتھ میں ہوگا۔ جب علی نے کہا ترازو میرے ہاتھ میں ہوگا، اس نے کہا یا آپ کے ہاتھ میں ہوگا؟ علی فرمایا ہاں میرے ہاتھ میں۔ تو پھر ہم کیسے بخشے جائیں گے؟ آپ تو عادل ہیں۔ آپ اہل سنت بھائیوں کی کتاب میں لکھا ہے، نبی سے مدینے میں ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ دنیا میں نیکیاں کتنی ہیں اور گناہ کتنے ہیں؟ یہ سوال کرنے کے بعد وہ کاغذ قلم لے کے بیٹھ گیا، نبی لکھوائیں گے نماز نیکی ہے، جھوٹ گناہ ہے، روزہ نیکی ہے، چوری گناہ ہے، زکات نیکی ہے، کسی کا حق مارنا گناہ ہے۔ اب وہ لکھنے کے چکر میں تھا۔ رسول نے کہا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا نیکیاں بتائیں اور گناہ بتائیں۔ نبی نے کہا نیکی بھی ایک ہے، گناہ بھی ایک ہے، حسنات بھی ایک ہے، سیئات بھی ایک ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نیکیاں پوچھ رہا ہوں۔ فرمایا ایک ہی نیکی ہے، ایک ہی گناہ ہے، سنی کتاب سے ثابت کرنے کے لیے تیار ہو؟ اس نے کہا وہ نیکی کون سی اور وہ گناہ کون سا ہے؟ نبی نے کہا حب علی سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے، بغض علی سے بڑا گناہ کوئی نہیں۔ پکی بات ہے کہ بندہ علی ولی اللہ کا قائل ہو جہنم میں نہیں جا سکتا، دوزخ میں نہیں جا سکتا۔ جو بندے پریشان ہو کے بیٹھے میں نے غلط خبر سنائی ہے، میں جنت میں جانے کی بابا جی خبر سنا اور بندے پریشان ہو علی والا، پڑھے علی ولی اللہ، مولوی کی نہیں ماننی۔ مولوی قبر سے واپس آ جاتا ہے، آگے مولا شروع ہو جاتا ہے۔ مولوی کے چکر میں نہ جانا، مولوی خود کسی اور چکر میں ہے۔ لہٰذا اپنا عقیدہ بہتر رکھنا، عقیدے کو بہتر رکھنا، علی ولی اللہ نہ چھوڑنا۔ پڑھے بندہ علی ولی اللہ دوزخ میں جا نہیں سکتا۔ کتاب سے ثابت کروں، چلو حوالہ دیتا ہوں۔ ایک بندے نے معصوم امام سے پوچھا مولا آپ کا محب ہو گناہگار تو اس کا کیا ہوگا؟ امام کہتے ہیں ہم اس کے رزق میں کمی کرتے ہیں۔
اس کا مولا اور زیادہ گناہگار ہو، فرمایا بیماری دے دیتے ہیں، مولا اور زیادہ گناہگار ہو، فرمایا دنیا میں عزت میں کمی کر دیتے ہیں، مولا اور زیادہ گناہگار ہو، فرمایا امتحان میں اضافہ کر دیتے ہیں، مولا اور زیادہ گناہگار ہو، فرمایا آخری وقت میں موت کا وقت سخت کر دیتے ہیں، مولا اور زیادہ گناہگار ہو۔ امام نے کہا چپ ہو جا، جو تو سننا چاہتا ہے ویسا ہونا ہی نہیں ہے۔ پڑھے علی ولی اللہ، پڑھے علی ولی اللہ اور جا جہنم میں جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور بالکل ایسے ہی ہو دشمن علی اور نیکیوں کا ڈھیر ہو، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ جنت جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ ابلیس کے پاس نمازیں تھوڑی تھیں، ختم کرنے لگا، تھوڑی نمازیں تھیں۔ مولوی پڑھتا ہے 5 وقت نماز۔ حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے لکھا 6.5 لاکھ سال عبادت کی ہے ابلیس نے، 6.5 لاکھ سال، اور یہاں کے نہیں نوری سال۔ 50,000 سال کا یہ ایک سجدہ کرتا تھا، 50,000 سال کے بعد سجدے سر اٹھا کے کہتا تھا معاف کرنا، سجدہ تھوڑا رہ گیا۔ اتنا بڑا نمازی اور اتنا بڑا لعنتی۔ ہاں نمازیں اتنی زیادہ، لعنت پھر بھی ہے۔ میرے مالک اتنا بڑا نمازی ہے، تو نے لعنتی کیوں بنا دیا؟ فرمایا میں نے ساری نمازیں ختم کر کے اس کے گلے میں لعنت کا توق اس لیے ڈال کے اسے فوراً اپنے گھر سے اس لیے نکال دیا، اگر میں اسے معافی کی گنجائش دے دیتا، اس لیے میں نے معافی کی گنجائش نہیں دی کہ حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے، حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے۔ اگر میں آج اسے معاف کر دیتا، کل کو بڑے بڑے حجت کے منکر نمازوں کے ٹوکرے اٹھا کے میرے دروازے پہ آ جاتے کہ تو نے اسے بھی معاف کر دیا تھا، ہمیں بھی معاف کر دے، اسے بخش دیا تھا، ہمیں بھی بخش دے۔ میں اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال کے دنیا کو بتا رہا ہوں کہ میں صفی اللہ کے منکر برداشت نہیں کرتا، تو علی ولی اللہ کا منکر کیسے برداشت؟ اسی تحفظ علی ولی اللہ کی، اسی تحفظ ولایت علی کے لیے ماں دربار میں کھڑی رہی اور بیٹی بازار میں۔ اللہ ہمارے بھائی کی یہ صف ادا محمد کی پاک بیٹیاں قبول فرمائیں۔ آج تمہارے شہر میں آئی ہوئی ہیں علی کی بیٹیاں، دعائیں اپنی صرف دلوں میں رکھنا، پرسہ دینا ہے، صرف پرسہ دینا ہے۔ وہ تمہاری دعاؤں سے بڑی واقف ہے، وہ صرف تمہاری آنسو لینے آئی ہے۔ اس کی بڑی خواہش ہے کہ کوئی حسین کو روئے۔ 1400 سال کا فاصلہ ہے تمہارے اور حسین کے درمیان، 1400 سال کے فاصلے پہ تم اتنا روتے ہو۔ 70 قدم پہ بہن دیکھ رہی تھی، رو رو کے کہہ رہی تھی نہ مار، میرا 3 دن کا پیاسا ہے۔ میرا مالک حسین، جتنے بھی آئے ہو مہمان حسین کے ہو، جتنے بھی مومنات بہنیں بیٹیاں آئی ہیں، یہاں سے کوئی خالی واپس نہ جائیں۔ سادات و غیر سادات، زندگی میں ایک بار کربلا ضرور جانا۔ میں 21 رمضان کا سجدہ کرنے کے لیے بادشاہ کے حضور نجف جا رہا ہوں، میں آپ سب کا سلام پہنچاؤں، اور دعا ہے میرا مالک تم سب کو لے کے جائے، ایک بار ضرور جانا۔ خرچ پورے نہیں ہوتے، اخراجات مکمل نہیں ہوتے، کچھ بیچ دینا، کہیں سے قرضہ اٹھا لینا، ایک بار جانا ضرور۔ حسین تمہیں اتنا بلاتا ہے۔ حسین کہتا تو غریب ہے، قرضہ لے کے آ، واپس تو نہیں حسین کرے گا، میں کوئی سبب پیدا کروں گا، تو ایک بار آ تو صحیح میری نگری میں، میں تجھے بتاؤں بہن دیکھتی کہاں سے رہی ہے اور بھائی ذبح کہاں ہوتا رہا۔ شام کا وقت ہے، میری ممبر پہ دعا ہے، اللہ سب کو لے کے جائے، اللہ ہر کسی کی زیارت نصیب کرے۔ سادات و غیر سادات، اتنے بڑے شہنشاہ کی بیٹیاں، شرافت بھائی کوئی برآمدگی تو نہیں ہے نا؟ اتنے بڑے شہنشاہ کی بیٹی، بس ایک درد پڑھنے لگا ہوں، 2 یا 2.5 منٹ اور پڑھوں گا، صرف کوئی لمبا مضمون نہیں۔ علی کی بیٹی بازار سے ہوتی ہوئی اس دربار میں چلی گئی جہاں مردوں کے رکنے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ پردے کے ساتھ جملہ پڑھوں گا، سادات بیٹھے ہوئے ہیں، پردے کے ساتھ جملہ پڑھوں گا۔
एक रस्सी थी और कुरान की सारी सूरतें थी। अगली सतर पे हाय कहना वाजिब नहीं औजब है। सूरह यासीन अपनी कमर सीधी करती, सूरह कौसर के तलवे जमीन से उठ जाते। अब इससे ज्यादा मैं और अदब क्या पढ़ सकता हूं। यासीन अपनी कमर सीधी करती, कौसर के तलवे जमीन से उठ जाते। रो के कहती फुप्पी कमर झुका, मेरे गले की रस्सी तंग हो गई है। यूं दीवार के साथ लग के खड़ी हैं अली की बेटियां। तख्त पे बैठा है ये मलाउन, इसने तख्त पे बैठे हुए कहा इन बीबियों में से वो कौन बीबी है जो बाजार में मेरी हुकूमत के खिलाफ खुतबे दे के आई है। एक मलाउन ने कहा वो जो सबसे आखिर में सफेद सर वाली ज़ईफा खड़ी है, इसकी कमर के पीछे खड़ी है अली की बेटी। इसने कहा मन अंत ये सफेद सर वाली ज़ईफा तू कौन है। सिपाही ने कहा ये इनकी कनीज है। उसने कहा इससे क्या पर्दा हटा, जितने सैयद बैठे हो तुम मकरूज हो जनाब फिजा के। फिजा है ज़ैनब की गरीबी का बुरका। इसने कहा इस ज़ईफा को हटाओ। फिर मैं अदब के साथ जुमला पढ़ने लगा हूं, जो जुमले सुन के रोने के आदी हैं। इस बेगैरत के हाथ में कोई लोहे का सामान था, ये लेके फिजा के करीब आया। इसने फिजा के सर पे वो सामान रखा। फिजा के चांदी जैसे बाल यकूत की तरह सुर्ख हुए, फिजा के बालों पे खून की लकीरें आई। अली की बेटी ने फिजा की कमर पे सर मारा। बीबी रो कहती अम्मा पर्दा छोड़ दे। फिजा रो के कहती या मां ना कह, या पर्दा छोड़ने को ना कह। मुझे बता आज तेरी मां ज़हरा होती, क्या तुझे दरबार में अकेला छोड़ के चली जाती। फिजा के सर पे खून था। किताबें कहती अनजर जमीनन व शिमाला। फिजा ने एक नजर दाएं देखा, एक नजर बाएं देखा। दाएं बाएं देख के फिजा ने कहा इस दरबार में कोई हबस का रहने वाला नहीं है। इतना कहना था 300 हबशियों ने तलवारें नियाम से निकाली। फिजा के करीब आकर हमें क्यों बुलाया है, मातम भी करते आना जुमला भी सुनते आना। फिजा ने देखा था कौन है तुम्हारे मुल्क का बादशाह। कहने लगे मर गया, एक उसकी बेटी थी, मदीने वाले सैयदों की नौकरी करती है। फिजा देखा थी इस दरबार में वो शहजादी आए, तुम में से कोई पहचान सकता है। इतना कहना था बूढ़ा हबशी कमर पे हाथ रख के उठा। देखा तो तू कैदन न होती, औरत न होती, मैं तेरा सर तन से जुदा कर देता। तूने किस दरबार में हमारी शहजादी का नाम लिया है। तुझे नहीं पता वो अब्बास के पहरे में रहती है, उसे हुसैन मां कह के बुलाता है। इतना कहना था फिजा ने बाल हटाए, रो के कहती मुझे पहचान वो मैमूना हो। इतना कहना था बूढ़े हबशी ने अपना चेहरा फेरा। देखा था अगर तू ही मैमूना है मैं फिर भी तुझसे कलाम नहीं करूंगा। क्यों छोड़ी तूने सैयदों की नौकरी, क्यों आई शराबी के दरबार में। बीबी देखा थी चेहरा उधर ही रखना, अकेली नहीं आई, मेरे पीछे अली की बेटियां खड़ी। आखिरी एक सतर पढ़ूंगा और इस सदर से पहले कोशिश करना जितना मातम हो सके इतना करना। इधर बीबी फिजा की आवाज आई, अकेली नहीं आई, मेरे पीछे अली की बेटियां भी आई है। बूढ़े हबशी ने इशारा किया, 300 हबशियों ने तलवारें नियाम से निकाली। इन्होंने यजीद के तख्त को घेरे में लिया। घेरे में लेके कहते उतरो बगैर तख्त से नीचे। तूने हर किसी की बेटी को अली की बेटी की तरह लवारा समझा है। इतना जुमला कहना था, कड़ियों में ज़ैनब तड़प गई। आवाज आई अब्बास आंखें खोल, कनीजों के वारस आ गए।